اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ والا دل لایا ہو۔ یہ سورہ قاف کی آیت نمبر 33 ہے۔ یہ ہے مطلوب۔ اللہ ہے، غائب ہے، اس پر کتنا آپ کو خشیت آپ کے اوپر طاری ہوتی ہے، اور پھر آپ کا دل کیسا ہے؟ وجاء بقلب منیب، وہ توجہ والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل لے کے آیا ہو۔ یہ دو اوصاف یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں۔ من خشی الرحمن بالغیب، غیب میں اللہ ہے، اس کا کتنا یقین ہے تمہیں؟ اگر سامنے آ جائے گا اللہ تو پھر تو بڑے سے بڑا جو ظالم ہوگا، متکبر ہوگا، وہ بھی تسلیم کرے گا۔ قرآن حکیم کہتا ہے یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ جس دن سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے، ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گی۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ لمن الملک اليوم۔ اس وقت جواب یہ دیا جائے فقط اللہ واحد قہار کی بادشاہی۔ یہ سورہ غافر المومن کی آیت نمبر 16 ہے۔ حدیث سماعت فرما لیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل قیامت کے دن آسمان کو لپیٹے گا، پھر اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑے گا اور فرمائے گا بادشاہ میں ہوں، انا ملک عین الجبار۔ اصل بادشاہ تو میں ہوں، وہ جبار کہاں ہے؟ اور پھر سریادری جبار کی عین المتکبرون، وہ جو متکبر تھے، بڑے بڑے فرعون تھے، حامان تھے، نمرود تھے، وہ کہاں ہیں؟ میں بادشاہ ہوں۔ ثم یقول انا ملک عین الجبارون وعین المتکبرون۔ کہاں ہیں بڑے بڑے جبار و متکبر؟ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث 2788 ہے۔ پہلی بات جو پلے باندھ لیں، من خشی الرحمن بالغیب، وہ بندہ جس کے دل کے اندر اللہ کی خشیت ہو، اس نے اللہ کو دیکھا نہیں۔ اس کی ترجمانی اسے نور علی نور یہ آیت بناتی ہے، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے، سو آپ اس کو مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبریاں سنا دیجئے۔ اس سورہ یاسین کی آیت نمبر 11 ہے۔ اب ایک واقعہ حدیث کے اندر آیا اور بہت ہی زبردست ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص بہت گناہ کیا کرتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں سے اس نے کہا، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا ڈالنا، پھر میری ہڈیوں کو پیس کر ہوا میں اڑا دینا۔ اللہ کی قسم، اگر میں رب کے سامنے پکڑ لیا گیا تو مجھے اتنا سخت عذاب کرے گا جو پہلے کسی کو نہیں کیا۔ اس نے نہیں کیا، یعنی اس نے جو عذاب اس سے پہلے کسی کو نہیں، اتنی خشیت اس کے دل کے اندر تھی۔
جب وہ بندہ مر گیا تو اس کی وصیت کے مطابق اس کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا، تو اس کو جلایا گیا، اس کی ہڈیوں کو پیس کر مختلف جگہ پہ بکھیر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم فرمایا کہ ایک ایک ذرہ بھی کہیں اس کے جسم کا تیرے پاس ہے اسے جمع کر دے۔ زمین حکم بجا لائی اور وہ بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب یہ الفاظ حدیث کے اندر آئے ہیں وہ یہ ہیں، فقال، اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا، ما حملک علی ما صنعت، قال یا رب خشیتک فغفر اللہ۔ یعنی اس اللہ کے بندے کو جب اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، یہ تردد کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا، اے رب تیرے ڈر کی وجہ سے۔ آخر کار اللہ کو یہ بات پسند آ گئی اور اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اللہ کے بندوں، یہ صحیح بخاری کی حدیث 3481 ہے۔ اب دوسری سماعت فرمائیں۔ یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کم ہی ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی مجلس سے اپنے صحابہ کے لیے دعا کیے بغیر اٹھے ہو، یعنی کسی بھی مجلس میں ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے یہ دعا نہ مانگی ہو۔ اس میں الفاظ کے ہیں، اللہم اقسم علینا من خشیتک ما حول بیننا و بین معصیت۔ اے اللہ ہمارے درمیان تو اتنا خوف بانٹ دے جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے۔ یہ ہے من خشی الرحمن، اللہ کا خوف، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس کی تائید کر رہے ہیں۔ اب سماعت فرما لیں اگلی حدیث، یہ جامع ترمذی کی حدیث 3502 تھی۔ اب اگلی جو حدیث ہے یہ ہے، اس میں کہا گیا ہے، بہت ہی پیاری حدیث ہے، اس میں جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہے، اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ۔ اے اللہ میں ظاہر و باطن میں تیری خشیت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ ہے من جاء بقلب منیب، جو ایسا دل لے کے آئے، خشی الرحمن بالغیب، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، تو اس کا یہ طرز عمل ہوتا ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث 18325 ہے۔ اگلا حصہ آ گیا، وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِیب۔ قرآن حکیم کے اندر ان ابراہیم لحلیم اوواہ منیب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں بڑی بڑی۔ یقیناً ابراہیم بہت تحمل والے، نرم دل اور اللہ کی جانب جھکنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 75 ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بنائی اور دنائی کا ذریعہ یہ بن جائے۔ یہ سورہ قاف کی آیت نمبر 8 ہے۔ اور پھر حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں وہ تو بہت ہی زبردست ہے۔ یہ جامع حدیث ہے، اس کو تو اچھی طرح یاد کر لو۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح خطاب اللہ سے کہتے ہیں، کس طرح مخاطب ہوتے ہیں اللہ سے، اور ایسے لگتا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سامنے ہے۔ عن ابن عباس قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو، ابن عباس سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ بہت ہی پیاری دعا ہے، رب اعینی ولا تعن علی، اے میرے رب میری مدد فرما، میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر جو مجھے تیری اطاعت سے روک دے۔ وانصرنی ولا تنصر علی،
میری نصرت فرما، میرے خلاف کسی کی نصرت نہ کر۔ دیکھیے کتنا یقین ہے اللہ کے اوپر کامل۔ من خشی الرحمن، جو رحمان کی خشیت رہتے ہیں ان کی یہ حالت ہوتی ہے۔ وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، میرے حق میں تدبیر فرما، میرے خلاف تدبیر نہ کر۔ وَاهْدِنِي وَيَسِّرْ ہدایَ لی، میری رہنمائی فرما اور ہدایت کو میرے لیے آسان فرما دے۔ کوئی بات چھوڑی نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَانصُرْنِي عَلَىٰ مَنْ بَغَىٰ عَلَيَّ، جو میرے خلاف بغاوت کرے اس کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اور پھر یہ کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اللہم اجعلنی لکا شاکرن لکا ذاکرن، اے اللہ مجھے بنا دے اپنا شکر گزار بندہ، عبدن شکورا، لکا ذاکرن اپنا ذکر کرنے والا، لکا راہبن تجھی سے ڈرنے والا، لکا متوعن از حد اطاعت غزار، مجھے بنا دے۔ اور اس کے بعد یہ کہنے کے بعد کہا جا رہا ہے الیکا مخبتن او منیبا، یہاں منیب آ گیا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور بہت ہی تواضع کرنے والا یا رجوع کرنے والا۔ اب دیکھیں الفاظ کتنے پیارے ہیں۔ ربی تقبل توبتی، اے میرے رب میری توبہ قبول کر لے۔ واغسل حوبتی، میری خطائیں دھو ڈال۔ واجب دعوتی، میری دعا قبول فرما۔ وثبت حجتی، میری حجت قائم فرما دے۔ وہدی قلبی، میرے دل کو ہدایت دے دے اور ہدایت پر ثابت قدم رکھ۔ وسدد لسانی، میری زبان کو حق پر مستقیم رکھ۔ واسلل خصیمۃ قلبی، میرے دل میں میل کچیل بغض حسد اور کینہ وغیرہ نکال دے۔ یہ ہے کتنی پیاری دعا ہے، یہ میں نے اپنے لیے مانگی ہے۔ کیوں؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور سنت سے ثابت ہے، اس لیے اللہ کے بندو اپنے کے لیے کچھ کرو۔ یہ اسنادہ صحیح ابو داؤد حدیث 1510۔ اب ہم اصل کلام کی طرف آتے ہیں۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اللہ کرے کہ ہم اللہ کے وہ بندے بن جائیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اللہ کے احکام نہ توڑنے والے ہوں، اور وجاء بقلب منیب، اور توجہ والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل لے کے آئیں۔ اللہم اجعلنا منہم، جزاک اللہ خیرا۔